بارشیں برسائی گئی، اللہ کے نبی کے گردن مبارک پر چادر کا پھندا بنا کر کے گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، آپ کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی ہڈیوں سے دبانے کی کوشش کی گئی، آپ کو ہر ممکن جتنی ممکن ہو سکتا تھی، جو طریقہ ہو سکتا تھا، کفار مکہ نے ستانے میں کوئی دریغ نہیں چھوڑا، کوئی کوشش نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی یہ فرمانے لگے اور فرما گئے کہ دین اور شریعت اور مذہب اور اللہ کے نبی اللہ کے احکامات کو پہنچانے میں جتنا مجھ کو دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی، کسی نبی اور نبی کے ماننے والوں کو نہیں پہنچایا۔ آپ جنگ کرنے، فتوحات کا پہاڑ لگانے دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ نے علم کی تعلیم کی، اللہ کے احکامات کو پہنچایا، اور حضرات صحابہ کرام نے باوجود اس کے نامساعد حالات کے، ہر گھر کے اندر دشمن کھڑا ہوا ہے، ہر گلی اور کونے پر دشمن کھڑا ہوا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دربار سے، آپ کی صحبت سے، آپ کی مجلس سے علوم نبوت کو حاصل کرتے اور اپنے گھر جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر مکتب چل رہا ہے، حضرت عمر فاروق جب ایمان لے آئے، آپ کے گھر میں، آپ کی بہن کے گھر میں مکتب چل رہا ہے، گھروں میں لوگوں نے مکتب چلا رکھا ہے، ایک لمبی قسط ہے اور لمبی لائن ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا مکتب ان کے گھر کے شہر میں چل رہا ہے، اور اس مکتب سے عثمان غنی تیار ہو کر کے نکل رہے ہیں۔ ایسے ایسے حضرات صحابہ کرام ان چھوٹے مکتبوں سے نکل کر کے آ رہے ہیں اور ساری دنیا کے اندر پھیل جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے احکامات، آپ کی نبوت کے پیغامات کو دنیا والوں کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا، یہاں تک کہ باطل قیصر و کسریٰ کی مضبوط اور سپر پاور طاقتیں حضرات صحابہ کرام کے قدموں کے نیچے آ کر کے اپنے سروں کو رکھ دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، ان کے پاس بندوقیں، ان کے پاس توپ نہیں تھے، ان کے پاس اللہ کے نبی کے احکامات اور آپ کی تعلیمات تھیں، جس نے ایسی طاقت پیدا کیا کہ دنیا کی سپر پاور طاقت زمین کے اندر دفن ہو۔ کچھ نہیں تھا، یہ قرآن ہی کی تو تعلیم تھی، قرآن ہی کا ایک ایسا ذخیرہ موجود تھا کہ جس جگہ لے کر کے نکل گئے، اللہ کے نبی کی غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں ڈالی اور نکل گئے میدان کے اندر، تو سمندر نے شاہراہ بنا دیا ان کے گزرنے کے لیے۔ جنگل میں چلے گئے تو جنگل کے وحشی درندے، بھاڑ کھانے والے جانوروں نے حضرات صحابہ کرام کے امن و امان کے لیے جنگلوں کو خالی کر دیا۔ مکے کی گلیوں سے نکل کر کے مدینے کی گلیوں میں پہنچ گئے، اور مدینے کی گلیوں سے نکل کر کے سارے جزیرۃ العرب میں پھیل گئے، اور اللہ کے نبی جب اس دنیا سے گئے تو تقریباً کم و بیش 9,000 مربع زمین کے مالک تھے حضرات صحابہ، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ آج ہم اپنے سروں پر اللہ کے نبی کی غلامی لیے ہوئے حضرات صحابہ کرام کی برکت سے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ میرے بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مکتب کی آج بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اگر کوئی مسلمان اس کو ہلکا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مکتب چھوڑو، اپنے بچوں کو بڑے سے بڑے کانوینٹ اسکولوں کے اندر بھیجو،
یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی بربادی کی سب سے پہلی علامت یہی ہے۔ اپنے مکتب کو، اپنے بچوں کو ان مکتب سے وابستہ کیجئے، ان مکتبوں میں بھیج کر کے مسلمان بنائیے، اسلام اور دین کی بنیادی تعلیم دلوائیے، قرآن کا صحیح طریقے سے پڑھنے والا بنائیے، اور بنا کر کے پھر دنیا کے جس اسکول اور کالجوں میں بھیج کر کے ڈاکٹر، انجینئر اور دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگری دلوائیے، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا نہیں، لیکن بچوں کو پہلے مسلمان بنائیے، اور مسلمان آپ کا بچہ بنے گا تو ان مکتبوں کے ذریعے بنے گا، اور کوئی شکل نہیں۔ آج دنیا ان مکتبوں کے مخالف ہے، چھپر میں چلنے والے مکتب ان مدرسوں کی مخالف کیوں ہیں جس کی چہار دیواری بھی نہیں ہے؟ اگر چہار دیواری ہے تو گیٹ نہیں ہے، رات اور دن کھلے ہوئے ہیں، کیوں مخالف ہے؟ آج ساری دنیا کے بڑے بڑے دماغ اور طاقتوں کی نیند حرام میں 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے وہ بچے جو ننھے منھے بچے ہیں، جنہیں کھانے پینے اوڑھنے کا صحیح سلیقہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم آپ کے چھپر کے مکتب میں ہل ہل کے پڑھ رہے ہیں، وہاں ان کے کلیجے ہل رہے ہیں جو 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کی آیات میں وہ طاقت ہے کہ آپ کا دشمن جانتا ہے کہ اگر یہ قرآن کی آیات زندہ رہیں گی تو دنیا کے اندر اسلام کا درخت اور اس کا پھول کھلے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت مرجھا نہیں سکتی۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، اور دنیا والوں نے 1400 سال کے اندر دیکھ لیا ہے کہ آسمان و زمین مخالفت میں ایک کر دیا، سارے بکھری ہوئی طاقتیں اور مذہبوں کے ماننے والے ایک ہی نقطے پر جمع ہو گئے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، لیکن جتنی وہ کوشش کر رہے ہیں، اسلام وہ پودا ہے جتنا ہی کاٹو ہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ ایک بہت طاقتور چیز ہے، ہم نہیں سمجھتے اس کی طاقت، لیکن دنیا، ہمارا دشمن اس کی طاقت کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے، اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی اس کو ختم کرنے کی، لیکن مسلمانوں، آج ہماری غفلت، لاپرواہی، بے توجہی ان کے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے راستوں کو بالکل ہموار کر دیا۔ اس لیے پلٹیے، پھر آئیے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے اور ان مکاتب سے وابستہ کیجئے، بھیجئے، اس کو آباد رکھیے۔ یہ آباد ہوں گے تو یاد رکھیے، اسلام بھی زندہ ہوگا، دین بھی زندہ ہوگا، اور اسلام کے نام پر مر مٹنے والے بھی زندہ ہوں گے۔ اور یہ مکتب، یہ تو بہت بنیادی چیز ہے۔ یہ مکتب اگر زندہ ہیں تو آپ کے بڑے بڑے ادارے، دارالعلوم، مذاہب، ندوہ اور دنیا بھر کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں سب زندہ رہیں۔ اگر یہاں سے پود تیار کریں گے آپ تو وہ پود وہاں جا کر کے درخت کی شکل میں بن جائے گا، اور جب نرسری بند کر دیں گے آپ تو پود کہاں تیار کریں گے، اور جب پود تیار نہیں ہوگی تو آپ کے باغیچوں میں پھول کھلانے والے کون ہوں گے؟ یہ ہماری نرسری ہے، یہاں ہم پود تیار کرتے ہیں، ان کو دین سے وابستہ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، اور پھر بڑے مدرسوں کے حوالے کرتے ہیں کہ ان کے اندر علم و ہنر کے سمندر کے سوتے آپ کو دیا۔ اس لیے میرے بھائی، بہت بنیادی چیز ہے، ان مکتب کو گلی گلی، محلہ محلہ ان مکتب کا وجود ہو تاکہ ہمارے محلے کے بچے اس کے اندر پڑھیں۔ میں یہاں رک کر کے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس مکتب کے ذمہ داروں سے، کہ
اب دنیا کا نقشہ بدل چکا ہے. میں مکتب چلانے والوں اور اہل محلہ اور حضرات علماء سے خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات رکھتا ہوں کہ ہم ان مکتبوں میں مدرسوں میں دینی تعلیم کے سلسلے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی نظم کریں. دنیاوی تعلیم ہندی انگریزی میں یہ تین لے کر کے چلی آئے, چھوڑ دیے باقی سب. میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں اگر ہم نے ان تین سبجیکٹ کو اپنے اداروں میں نرسری سے لے کر کے اوپر تک پہنچا دیا, آپ کا بچہ کتنے ہی بڑے بڑے اسکولوں میں چلا جائے تعلیم مار نہیں کھا سکتا, اس لیے کہ اسکول میں تعلیم نہیں ہے, 0 پوائنٹ, کوئی تعلیم نہیں ہے. آپ کے بچے جس نے قرآن کی 6666 آیتیں حفظ کر لیا ہے, اس کے لیے دنیاوی تعلیم کا کہ سمندر میں ہوتا لگانا کوئی مشکل بات نہیں. آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کا باقاعدہ حرفن نرسری سے لے کر کے اوپر تک پڑھتے رہیے اور پڑھاتے رہیے. ہمیں تجربہ ہے, اب پڑھا رہے ہیں, نرسری سے شروع کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے بچہ قرآن کریم کا حافظ ہوتا ہے, دور مکمل کرتا ہے, 10ویں پاس کر لیتا ہے. اور کچھ بچے 12ویں پاس کر رہے ہیں, 12ویں اس سال پاس بھی کر دیا. کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. 3 سبجیکٹ آپ بہترین طریقے سے پڑھا دیجیے, بچہ اور جو سبجیکٹ باقی ہیں اس کو 1 مہینے کا ٹیوشن لگا دیے امتحان سے پہلے, وہ ایسا بار کرتا ہوا جائے گا جو صبح سے شام تک اسکول اور ٹیوشن پڑھ کر کے آگے پہنچتے ہیں وہ اس کے سامنے دھول چھانٹتے رہ جائیں گے. ہمیں تجربہ ہے, کوئی حیثیت نہیں. ہمارا بچہ جو 3ری کلاس میں ہے, ہم کوئی اس کا ٹیوشن نہیں لگاتے, جو وہاں پڑھا دیا درسگاہ کے اندر, جو سبق دے دیا, ہوم ورک دے دیا, بس وہی کافی ہے. ہمارا بچہ گیا اسکول کے اندر, اسکول اس کو 7ویں میں پاس کر رہا ہے. یہ لیاقت آپ کے مدرسے کے اندر ہے. اس لیے میرے بھائی حالات کو بدل, ہم نے دین کی تعلیم کو الگ اور دنیا کی تعلیم کے نظام کو الگ, یہ ہمارا ہی کام ہے, ورنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں 1933 کے اندر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد بللی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصاب تیار کیا تھا سلہٹ کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر. اس نصاب کے اندر انہوں نے زور دیا تھا اس بات پر, آج بھی وہ نصاب موجود ہے کہ آپ اہل مدارس دینی تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی اور مقامی زبان کی بھی تعلیم دیں. انہوں نے زور دیا, اور انہوں نے ایک بات پر اور زور دیا اور کہا کہ اپنے بچوں کو شروع سے لے کر کے آخر تک کام, صنعت اور حرفت آپ سکھلائیے. درزی کا کام, بڑھئی کا کام, بجلی بنانے کا اور بجلی کو سنوارنے کا کام سب سکھلائیے تاکہ ان کے پاس حرفت رہے. آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں 1933 کے بعد سے آج, جب یہ لاک ڈاؤن ہوا, لاک ڈاؤن کے بعد سے لے کر کے مدرسوں میں تالے پڑ گئے, بند ہو گئے. جن مدرسوں کے پاس طاقت تھی انہوں نے اپنے مدرسوں کے اساتذہ کو, ملازمین کو تنخواہیں دی, نہیں تھی طاقت, تنخواہیں نہیں دی. آج 8-9 مہینہ ہو گیا وہ بغیر تنخواہ کے گھوم رہے. میرے سامنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے اسپیشلسٹ, جو نورانی قاعدہ پڑھانے کے اسپیشلسٹ تھے. اہل مدارس ان کو اپنے ہاں ٹریننگ کے لیے بلایا کرتے تھے,
ان کے مدرسوں میں تنخواہ کا نظام نہیں رہا، 5-5 6 بچوں کے مالک ہیں وہ کہاں سے پیٹ پالیں گے؟ وہ نوکری کر رہے ہیں پانی پت، کرنال اور جمنا نگر کے فیکٹریوں میں جا کر۔ آج اگر ان کے پاس صنعت و حرفت کی کوئی چیز ہوتی خود کام کرنے کی، تو یہ حفاظ ان دنیا والوں کے تلوے چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوچ کو بدلو، حالات بہت بدل چکے، اور یاد رکھو جو جدید تعلیمی نظام سرکار کا آ رہا ہے وہ تو بڑا ہی بھیانک ہے۔ اس کا دور صرف اور صرف یہ کہ ہم اپنے مدرسے اور اپنے اسکول خود بنائیں اور اس کے اندر تعلیم کا نظم کریں، دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی توڑ نہیں۔ آج اگر سوتے رہ جاؤ گے تو کل جاگو گے اور کچھ کرنا چاہو گے، کچھ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، حوصلے دی، طاقت دیا ہے، جوانی دی ہے۔ آپ اپنی فوج خود تیار کیجیے جو دین سے بھی وابستہ ہو اور دنیا سے بھی وابستہ ہو۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا خیر فی من کان من امتی لیس بعالم او متعلم۔ اللہ کے نبی فرماتے سن لو، دنیا میں امن، دنیا میں جو بھی فساد آئے گا، دنیا میں بربریت آئے گی، دنیا کے اندر ظلم آئے گا، اس ظلم اور فساد کو ختم کرنے کی طاقت دنیا کی کسی سرکار کے اندر نہیں، کسی حکومت کے اندر نہیں۔ معاشرے کی تباہی کو دور کرنے کی طاقت دنیا کے کسی بھی امن کمیٹی کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہے اور دنیا سے فساد کا خاتمہ اگر کوئی طاقت اور کوئی لشکر اور کوئی گروپ اگر کر سکتا ہے تو اسی پھٹی ہوئی بوریوں پر بیٹھ کر کے قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہی کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، دنیا سے ظلم و زیادتی ختم کی حضرات صحابہ کرام سے لے لو۔ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ اوڑھنے کے لیے کچھ تھا، لیکن قرآن کا نظام لے کر کے کھڑے ہو گئے اور دنیا سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام کے بعد آ جاؤ، ائمہ، محدثین، مفکرین، حضرات صوفیہ، یہ سب کیا تھے؟ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھ گیا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میدان کے اندر آئے، اور اس وقت کے سپر پاور طاقت رکھنے والے بادشاہ جو پوری طاقت رکھتا تھا اس کو زمین کے اندر دفن کر۔ آج کون نام لیتا ہے خلق قرآن کا؟ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور چھوڑ دو ان سب چیزوں کو، آپ کے اس ملک کے اندر انگریز آیا جس کی دور اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، کس نے اس کا خاتمہ کیا؟ وہی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مدینہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الاسلام اور حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر کے یہ قافلہ جن کے پاس پہننے کو بھی نہیں تھا، سلیقے سے کھانے کو بھی نہیں تھا، شام کا کھا لیا تو صبح کا اللہ کے بھروسے پر بیٹھے، نہ آلات حرب تھے، نہ آلات ضرب تھے، نہ توپ تھی، نہ تلواریں تھی، نہ بندوق تھے، نہ بلم تھا، نہ برچھا تھا، نہ دنیا کی سلطنتیں تھی، نہ حکومت کے خزانے تھے، لیکن جب میدان کے اندر اترے تو حضرت شاہ عبد العزیز کی ایک آواز جو اٹھی ہے وہ 1947 کے اندر دشمن کو دفن کرتے ہوئے۔ کون لوگ تھے؟ پھانسی کی ضرورت پڑی تو پھانسی پہ چڑھ گئے، مالٹا کی سخت ترین سزا کاٹنے کی ضرورت پڑی
تو وہاں چلے گئے، جیلوں کو آباد کیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان کہ دنیا میں امن و امان اگر کوئی قائم کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے یہ بندے ہیں جو قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ یہی میدان میں آئیں گے تبھی امن و امان قائم ہوگا، اور یہ نہیں میدان میں آئیں گے تو امن و امان پیدا کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آپ کا یہ قدم بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی مبارک۔ اس کی مبارکبادی میں جتنے الفاظ ادا کیے جائیں وہ سب آپ کے لیے کافی ہیں۔ آپ اس کو آگے بڑھائیے، اس مشن کو آگے بڑھائیے، گلی گلی جائیے، گھر گھر جائیے اور بچوں کو نکال کر کے لائیے، قرآن کی بھی تعلیم دیجیے اور دنیا کی تعلیم کا بھی نسل بنائیے۔ اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور مثمر ثمرات بنائے، ایک تناور درخت بنائے جس کے ہر شاخوں کے اندر پھولوں کے انبار ہوں اور دنیا کے چاروں طرف آپ کے اس لگائے ہوئے پودوں کے خوشبو پہنچے۔ اللہ ہم سب کو آنے کو، جانے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب